الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر، ان کی خدمات پر اور امت میں ان کے سب سے افضل ہونے پر گفتگو جاری تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکۃ المکرمہ کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی تمام جنگوں میں آپ کے ساتھ رہے اور اسلام کی خاطر جب بھی کسی عظیم قربانی کی ضرورت پڑی تو سب سے آگے رہے۔ غزوہ تبوک یہ سن 9 میں ہوا ہے۔ غزوہ تبوک کا پس منظر یہ ہے کہ جب تک مسلمان مکے میں تھے، کمزور تھے، مظلوم تھے، کم تھے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ مکے والے جنگیں کرتے رہے، مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے۔ پھر چھٹے سال مدینہ منورہ آنے کے بعد چھٹے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ چلے مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کے لیے، احرام باندھ کر چلے، قربانی کے جانور ساتھ میں لے کر چلے، لیکن مکے والوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے ہم سے اجازت نہیں لی، ہماری اجازت کے بغیر آپ مکے کے اندر نہیں آ سکتے، آپ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ بہت سمجھایا بجھایا گیا لیکن بات نہیں بنی۔ بالآخر ایک مصالحت طے ہو گئی، ایک صلح نامہ طے ہو گیا 10 سال کے لیے کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا معاہدہ نامہ، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس صلح ہو جانے کے بعد اب جنگیں بند ہو گئیں۔ مکے والوں کے پاس کوئی پیغام تو تھا نہیں، کوئی کتاب تو تھی نہیں، کوئی رہبر رہنما تھا نہیں۔ وہ جھگڑالو قوم تھی، لڑاکو قوم تھی، لڑتے تھے۔ جنگ ہو گئی بند، بیکار بیٹھ گئے۔ ادھر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر صحابہ کرام کے قافلے روانہ کیے، وفود روانہ کیے الگ الگ علاقوں میں، اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ آپ نے مختلف علاقے کے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ دنیا چل کر آئی، مدینہ منورہ میں قریب سے آپ کو دیکھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ 2 سال کا عرصہ گزرا۔ صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد 2 سال تک یہ حالات رہے۔ اس صلح میں بہت سی باتیں تھیں۔ ایک اہم پوائنٹ، مکے اور مدینے والے آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اور ان دونوں کا جن لوگوں سے آپسی معاہدہ ہوگا، پیکٹ ہوگا، اس کا بھی احترام کیا جائے گا۔ یعنی مکے والوں سے جو قبیلے، جو قافلے جڑے ہوئے ہوں گے، مدینے والے ان کا بھی احترام کریں گے، اور مدینے والوں سے جو قافلے جڑے ہوں گے، مکے والے، ان کا بھی احترام کریں گے۔ ایک ایسا قافلہ، ایک ایسا قبیلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا تھا،
آپ کے معاہدے میں شامل تھا، اس پر دوسرے قبیلے نے حملہ کیا جو مکے والوں کا حلیف تھا، اور مکے والوں نے خاموشی سے اس کو سپورٹ کیا، تو خلاف ورزی ہو گئی۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ دیکھیے معاہدے کے اندر تو ایسا ایسا ہے، ہم مطمئن تھے، اس قبیلے نے ہم پر حملہ کیا ہے اور وہ مکے والوں کا حلیف ہے، اور مکے والوں نے اسلحے سے اس کو سپورٹ کیا۔ اب جب معاہدہ گیا ٹوٹ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا دیا مکے والوں کے پاس، تم نے معاہدہ خود توڑا ہے، اب تم بھی آزاد، ہم بھی آزاد۔ لیکن اتنے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دگنا سے زیادہ ہو گئی تھی، اسلام پھیل چکا تھا، مکے والے خائف تھے۔ اب تک تو مکے والے چڑھ کر مدینے پہ آتے تھے، اب وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں معاہدہ برقرار رکھا جائے، معاہدہ برقرار رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ، تم نے خود معاہدہ توڑا ہے، اب تم جانو، تم بھی آزاد، ہم بھی آزاد۔ اور پھر آپ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے سے مکے میں آئے، مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے عرب کے بہت سے علاقے اسی انتظار میں تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، طاقت کدھر ہے، مدینے والوں کے ساتھ ہے کہ مکے والوں کے ساتھ۔ اب طے ہو گیا کہ طاقت مدینے والوں کے ساتھ، مکہ فتح ہو گیا۔ اب دنیا کی بڑی دو طاقتیں، ایک روم اور فارس، یہ دو بڑے بلاک تھے۔ روم کے حکمراں کو قیصر کہتے تھے، فارس کے حکمراں کو کسرا کہتے تھے۔ قیصر اور کسرا کسی کا نام نہیں تھا، روم کے حکمراں کو قیصر کہتے تھے اور ایران کے حکمراں کو کسرا کہتے تھے۔ جیسے آپ کے ملک میں صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ کسی آدمی کا نام نہیں ہوتا، ایک پوسٹ ہوتی ہے۔ روم کی حکومت کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور پورے عرب میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، تو اس نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا کہ ہم بڑی طاقت تھے، یہ ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آ گئی، کل کو یہ ہم کو پریشان نہ کریں۔ تو روم کے بادشاہ نے مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی پلاننگ کی۔ اس کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، تو آپ نے بلا تاخیر گرمی کے موسم میں، غزوہ تبوک گرمی کا موسم ہے اور لمبا فاصلہ ہے، 1 مہینے سے زائد کا سفر ہے ریگستان کا، آپ ایک بڑی تعداد تقریباً 30,000 لوگوں کو لے کر کے رخ کیا تبوک کی جانب۔ روم کے قریب تک پہنچ کر اس کو للکارا، اس کی نکلنے کی ہمت نہیں پڑی کہ میں تو سوچ ہی رہا تھا تو آ گئے۔ یہ ہے پس منظر غزوہ تبوک کا جو سن 9 ہجری میں ہوا ہے۔ اس غزوے میں 1 سال پہلے جو کھجور کے باغات تھے ان میں پھل نہیں لگے تھے، قحط پڑ گیا تھا۔ نئے سال میں کھجور تیار تھی، اب ٹوٹے گی، بکے گی، پچھلا قرضہ ادا کریں گے، نئی ضرورتوں کا سامان لیں گے۔ کھجور ابھی ٹوٹی نہیں تھی، اسی کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ چلنا ہے۔ اور ایک فرق سمجھیے، غزوہ تبوک کے علاوہ کوئی بھی ایسا معرکہ نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلے بتلا دیا ہو کہاں چلنا ہے، بس تیار رہو۔ چلنا کہاں ہے پہلے سے اوپن نہیں کرتے تھے کہ راز فاش نہ ہو جائے، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے پہلے سے کہہ دیا کہ تبوک چلنا ہے
تاکہ چلنے والے سمجھ کر چلیں کہ 1 ماہ کی مسافت ہے، گرمی کا موسم ہے۔ تنگی کا دور تھا، چونکہ اس سے پہلے والے سال میں قحط پڑا ہوا تھا۔ تنگی کا عالم یہ تھا کہ بہت سے لوگ اس بنیاد پر جنگ میں شریک نہیں ہو سکے کہ ان کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہو سکا۔ قرآن نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، بیماروں سے کوئی مواخذہ نہیں، کمزوروں سے کوئی مواخذہ نہیں، جن کے پاس سامان نہ ہو ان سے کوئی مواخذہ نہیں، ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، ان لوگوں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے تھے کہ ہم جنگ میں چلنے کو تیار ہیں، سواری کا انتظام کر دیجئے۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے جواب دیا کہ سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تولوا، وہ اس حال میں لوٹے، واعینہم تفیض من الدمع حزنا، غم کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ یجدوا ما ينفقون، اس افسوس میں ہائے ہمارے پاس سامان نہ ہوا۔ اس غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا، بھائی کھل کر امداد کرو، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر آیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا پورا سامان سمیٹ کر گٹھری باندھ کر لے کر آ گئے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول کا نام چھوڑا، سب باندھ کر لے آیا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، ہر سامان آدھا، اور ابوبکر صدیق پورا لے آئے تھے۔ یہ ان کی بہت بڑی قربانی شمار ہوتی ہے۔ یہاں پر رک کر ایک اصولی بات سن لیجئے توجہ کے ساتھ، دیندار طبقہ خاص طور پر سنیں۔ قربانی اچھی چیز ہے، قربانی قابل تعریف چیز ہے، لیکن قربانی اتنی ہی دی جائے گی جتنا گھر والے برداشت کر سکے۔ اگر گھر والے برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں تو سارا سامان لپیٹ کر اللہ کے راستے میں خرچے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو قربانی دے رہے ہو، بیوی، بچے، بوڑھے والدین، معذور بہن بھائی، ان کا کیا ہوگا؟ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگلی بات سن لیجئے۔ ایک اور صحابی وہ بھی اپنے گھر کا سارا سامان لپیٹ کر بیچ کر کے سونے کا ڈلا لے کر آ گئے تھے اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ میں گھر کا سارا سامان بیچ کر کے یہ سونا لے کر آیا ہوں، اس کو قبول کر لیجئے۔ آپ نے لیا اور چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا، اٹھا کے پھینکا اس کو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں ہٹ گیا ورنہ میرے لگ گیا ہوتا، اور کیا فرمایا وہ سنیے، میں آپ کو حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ فرمایا جذبات میں آ کر قدم اٹھاتے ہو، گھر والے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، خبردار اس کو جا کر بیچو، گھر والوں کا سامان پلٹاؤ، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا لا کر دو، ابو بکر کی نقل مت کرو، ابو بکر کے گھر والوں کا مزاج بنا ہوا ہے۔ اسی غزوہ تبوک میں 2 واقعات ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی تعریف ہو رہی ہے اور دوسرے صحابی کا سامان پلٹایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تمہارے گھر والوں کا مزاج نہیں بنا ہے، وہ شکوہ کریں گے، ابا سب بیچ کر دے دیے، ہم لوگ بھوکے سو رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کے گھر میں کوئی یہ بات بولنے والا نہیں ہے۔ آپ کو بتلا دوں، جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے نکل کر ہجرت کے لیے چلے تو ان کے والد زندہ تھے، ابو قحافہ زندہ تھے۔ بچیاں کہتی ہیں کہ دادا گھر میں آئے، کہنے لگے ابوبکر چلا گیا؟ ہاں چلا گیا۔ تم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے، کھانے پینے کا سامان؟
تو ان کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے الماری میں کچھ پتھر کنکر رکھ دیے اور کپڑے سے ڈھک دیا اور کہا ہاں دادا سامان تو ہے دیکھیے. تو دادا تو نابینا تھے, کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے, چھوڑ کر گیا ہے نا, ٹھیک ہے. یہ ان کی بیٹی کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی گھر میں کچھ تھا نہیں, لیکن دادا کو مطمئن کرنے کے لیے دادا اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. یہ ہے ابوبکر صدیق کا گھرانہ, بیوی اور بیٹیاں. تو غزوہ تبوک میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی بڑی عظیم قربانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں سن 9 میں غزوہ تبوک ہے, سن 10 میں آپ نے حج کا سفر کیا ہے اور حج سے لوٹ کر آئے ہیں. ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے, محرم, سفر اور ربیع الاول میں آپ کا وقت پورا ہو گیا. سفر کا آخری بدھ تھا, بیماری شروع ہوئی, پھر آرام ہو گیا. ربیع الاول کے دوسرے ہفتے کا بدھ جو ہے 7-8 تاریخ والا, اس بدھ میں آپ پھر بیمار ہوئے. اتنا بیمار ہو گئے کہ بہت تکلیف تھی آپ کو. پھر آپ نے غسل فرمایا, غسل فرما کر ظہر کی نماز میں آئے. ظہر سے پہلے یعنی یہ چاشتے کے بعد, چاشتے کا وقت ہوتا ہے اشراق کے بعد, اس وقت آپ کے سر میں بہت تیز درد تھا, الجھن تھی, چکر تھا. بدھ کا دن ہے, انتقال ہوا ہے دوشنبے کو, پیر کے دن, بدھ کے دن کا واقعہ ہے, 6 دن پہلے. آپ کے گھر والے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں, گھر والے بیٹھے ہیں, سیدنا عمر ابن خطاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا ذرا قلم کاغذ لا دو, میں کچھ لکھا دوں. تو گھر والوں کی رائے یہ ہوئی ابھی طبیعت خراب ہے, سر میں درد ہے, آرام کر لیں گے, جب درد ٹھیک ہو جائے گا تب لکھا لیں گے. ہمارے آپ کے ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے بڑے بھائی ہیں, ابا ہیں, وہ محبت میں کچھ کہنا چاہ رہے, ہم کہہ رہے ابا ابھی آرام کیجئے, سو لیجئے, ہم ظہر بعد مل لیں گے آپ سے, شام کو آ کے مل لیں گے. آپ سوئے نہیں, آپ کے سر میں درد ہے, آپ کو چکر آ رہا ہے, آپ آرام کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتونی بدوات لیکتب لکم, ذرا قلم کاغذ لے آؤ, میں کچھ لکھانا چاہتا ہوں. تو سیدنا عمر ابن خطاب نے اور گھر والوں نے کہا کہ اس وقت ان کو آرام کرنے دو. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں لکھا لیتے نا, پتہ نہیں کیا لکھنا چاہ رہے ہوں. یہ آپس میں رائے میں اختلاف ہوا. حضرت علی موجود ہیں, عبداللہ ابن عباس موجود ہیں, نہ قلم کاغذ حضرت علی نے دیا نہ عبداللہ ابن عباس نے دیا. جب آپس میں بحث ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ باہر جاؤ, مجھے آرام کرنے دو. چلے گئے باہر لوگ, آپ سو گئے. 1-2 گھنٹہ آرام سے سو کر اٹھے تو فرمایا مجھے غسل کراؤ, 7 مشک پانی میرے اوپر ڈالو. بڑا بڑا برتن ہوتا ہے مشک, چمڑے کا مشک, آپ کے اوپر 7 مشک پانی بہایا گیا. آپ نہائے, حشاش بشاش ہو گئے. ظہر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے. اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں, غور سے آپ سن لیں. جس دن کا واقعہ ہے بدھ کے دن کا, اسی دن آپ نے ظہر کی نماز آ کر پڑھائی ہے اور جو ظہر کی نماز کے بعد تفصیلی خطبہ دیا ہے. پھر دوسرا دن جمعرات کا دن ہے, جمعرات کی نمازیں پڑھائی ہیں, یعنی بدھ سے لے کر جمعرات تک تمام نمازیں پڑھائی ہیں. جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ کی طبیعت پھر خراب ہوئی. عشاء کی نماز کے لیے صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے سر میں درد ہے, غشی آ رہی ہے. آپ پوچھ رہے ہیں نماز ہوئی؟ لوگوں نے کہا نہیں, آپ کا انتظار ہے. پھر غشی آ گئی. پھر کچھ دیر میں
افاقہ ہوا، پھر پوچھا نماز ہوئی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے اٹھنا چاہا لیکن پیر آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تو فرمایا مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے ہوش و حواس میں، اپنی زندگی میں خود مصلی پر کھڑا کیا بیماری کے ایام میں۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی، پھر جمعہ کی 5 نمازیں، سنیچر کی پوری نمازیں 5، اتوار کی 5 نمازیں، اور دوشنبے کے دن کی فجر کی نماز، 70 نمازیں ہو گئیں۔ بدھ کی عشاء 3 دن کی پوری نمازیں، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار۔ اتوار کی آپ نے صبح، جمعرات کی عشاء، جمعہ، سنیچر، اتوار، 5 تاریخ 15 یہ ہوئی، اور دوشنبے کی فجر، تو ایک ادھر تھی 16 17 نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی۔ ان نمازوں میں سے بعض نمازیں ایسی بھی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے اور سیدنا ابوبکر صدیق کے بغل سے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق مکبر بن گئے، لیکن باقاعدہ کھڑے ہو کر صحت کی حالت میں اب نماز نہیں ہو رہی۔ بدھ کے دن کا واقعہ جو ہے، جب آپ نے قلم کاغذ مانگا تھا، اس واقعے کو لے کر شیعہ بہت شور کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا، اللہ کے نبی کچھ وصیت لکھانا چاہتے تھے، عمر ابن خطاب نے منع کر دیا، پیغمبر قلم کاغذ مانگتے رہے، عمر نے لکھنے نہیں دیا۔ ارے لکھ دکھا دیا ہوتا، نہ جانے کیا لکھانا چاہ رہے ہوں گے، حضرت علی کی خلافت لکھانا چاہ رہے ہوں گے، اہل بیت کے لیے خصوصی حقوق لکھانا چاہ رہے ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس قلم کاغذ مانگا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس لیے اس مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں میں کہ اللہ کے نبی نے قلم کاغذ مانگا تھا بدھ کے دن ظہر سے پہلے، پھر آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی، پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، تفصیلی بیان کیا۔ جمعرات کے دن دن بھر کی نمازیں آپ نے پڑھائیں۔ کیا نعوذ باللہ عمر ابن خطاب آپ کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، منہ پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے؟ اور جس مجلس کے اندر آپ نے قلم کاغذ مانگا ہے، اسی مجلس کے اندر حضرت علی مرتضیٰ موجود ہیں، انہوں نے دیا کیا؟ عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، انہوں نے دیا کیا قلم کاغذ؟ وہ بھی اسی رائے سے متفق تھے کہ تکلیف مت دو، طبیعت ٹھیک ہوگی تو آپ خود ہی ارشاد فرمائیں گے، اور وہی ہوا، آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا۔ دیکھیے جھولی والے کھڑے ہوئے آپ کے سامنے، جو کام جاری ہے وہ جاری ہے۔ پہلے مالے کا باندھ کا کام مکمل ہے، دوسرے مالے کے باندھ کے کام کے لیے اینٹیں آ چکے ہیں۔ آج ہی دوپہر تک ریتی بھوسا گر جائے گا، سیمنٹ موجود ہے، وہ باندھ کا کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ ٹیرس پر جو پترا لگنا ہے اس کا اینگل آ چکا ہے، چڑھ چکا ہے، اینگل آ کر کل چڑھ چکا ہے۔ آج جمعہ تھا اس لیے کام نہیں ہوا، کل یا پرسوں سے انشاءاللہ وہ اینگل فٹ کریں گے، پترا ڈالیں گے۔ یہ آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض کیا جا رہا ہے۔ آپ جو کچھ دے رہے ہیں وہ کہاں لگ رہا ہے یہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کے ان عطیات کو، تحفوں کو قبول فرمائے، آپ کو اچھا رکھے، کاروبار کو اچھا رکھے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ بدھ کے دن اللہ کے نبی نے قلم کاغذ مانگا، پھر آپ آرام کرنے کے بعد اٹھے، مسجد میں آئے، آپ نے تفصیلی خطبہ دیا۔ وہ خطبہ ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے اس خطبے کے اندر؟ آپ نے اس خطبے کے اندر انصار یعنی مدینے کے جو مقامی لوگ تھے ان کی خدمات کا تذکرہ کیا، ان کے احسانات کا تذکرہ کیا۔ حکمرانوں سے کہا جب تم دنیا کے اندر حکومت کرنا تو کمزوروں کا خیال کرنا، ناانصافی مت کرنا، عیش پرستی مت پڑنا،
سماج کے کمزور طبقات کا خیال رکھنا، مردوں سے کہا عورتوں کا خیال رکھنا، مالکوں سے کہا غلاموں مزدوروں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد آپ نے چند وہ باتیں ارشاد فرمائیں جو سونے کے حروف سے لکھی جائے تو کم ہے۔ کیا فرمایا؟ جب مسجد نبوی بنی اسی کی چاروں طرف صحابہ کے مکانات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مکانات تھے، اور ان کی کھڑکیاں مسجد کے اندر کھلتی تھیں۔ دروازہ باہر رہا ہوگا لیکن اندر بھی آنے کے راستے تھے۔ فرمایا مسجد کے اندر جتنی کھڑکیاں کھل رہی ہیں سب بند کر دو، تمام دروازے بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ کون سا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور آج بھی اس گیٹ کا نام باب ابو بکر ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، بالکل روضہ اقدس کے سامنے جو باہر نکلنے والا گیٹ ہے، اس گیٹ کا نام ہے باب ابو بکر، باب الصدیق۔ یہاں پر ان کا مکان تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد سے لگ کر تھا، اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور فرمایا تمام لوگوں کے دروازے بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ کون سا؟ ابو بکر صدیق کا۔ فرمایا لوگوں، دنیا میں جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ ادا کر دیا۔ ایک ایسی ہستی ہے میں دنیا میں اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکا، جنت میں خداوند قدوس دلواؤں گا۔ وہ کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو میں جگری دوست بنانا پسند کروں، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر۔ اتنی تمام فضیلتیں بتلا رہے پیغمبر علیہ السلام۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے آپ کیا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام امت کو اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے بعد یہ بڑے ہیں۔ پھر بدھ کے دن کی نمازیں آپ نے پڑھائیں، جمعرات کی نمازیں پڑھائیں، اور جمعرات کی مغرب کی نماز آپ کی صحت کی حالت کی آخری نماز تھی۔ عشاء کی نماز کے لیے آپ مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں، اٹھنا چاہ رہے لیکن نہیں اٹھ پا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں مروا ابا بکر یصلی بالناس۔ دوشنبے کے دن جس دن آپ کا وصال ہوا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے قریب ہیں۔ جب آپ کی جمعرات سے بیماری بڑھی تو آپ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ میں سب کے یہاں رہتا ہوں ایک ایک دن، میری خواہش یہ ہے کہ میں بیماری کے ایام عائشہ صدیقہ کے پاس گزاروں۔ تو ساری بیویوں نے کہا ہم نے بخوشی اجازت دی۔ تو بیماری کے آخری ایام پیغمبر صاحب میں کہاں گزرے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، جہاں آپ کا روضہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ایسا لگا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، صحابہ آپ کے پاس موجود ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ افاقہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کا ایک مکان مدینے کے دور تھا، دوسری بیوی وہاں رہتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں وہ گئے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی سانس تیز تیز چلنے لگی، نزع کا عالم طاری ہوا۔ وہ فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا، زندگی کی آخری سانسیں میرے سامنے گزری۔ آپ کو سر میں بہت درد تھا، تیز بخار تھا، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر چہرے پر پوچھتے تھے اور فرماتے تھے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی بہت تکلیف ہوتی۔ اس حال میں چاشتے کے وقت اللہ کے محبوب اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب یہ اطلاع مدینے کے اندر پھیلی ہے تو کوہرام بچ گیا۔ انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی غم نہیں جو غم صحابہ نے جھیلا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو اطلاع ملی، فوراً لوٹ کر آئے،
ازواج مطہرات موجود تھی کمرے کے اندر. آواز دی میں اندر آنا چاہتا ہوں. عورتیں کنارے میں ہو گئیں. بچیت عائشہ وہ تو آپ کی بیٹی ہی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, اس کو بوسہ دیا اور فرمایا واہ نبیہ واہ خلیلہ واہ حبیبہ, اے اللہ کے محبوب, اے میرے خلیل, آپ نے ہم کو یتیم کر دیا. اب یہ موقع ہے, سارے صحابہ بے قرار ہیں. سیدنا عمر بن خطاب اس قدر بے قرار ہے, اس قدر بے قرار ہے, خبردار کسی نے اگر کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو گردن اڑا دوں گا اس کے. یہ وہ نازک موقع ہے جہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق نے امت کو سنبھالا دیا. کھڑے ہوئے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ. ہے تو عمر بیٹھ گئے. آپ نے لوگوں سے کہا مسجد میں آ جاؤ, حجرہ بغل میں ہی تو ہے. وہیں پر صحابہ تھے باہر, سب منبر کے پاس آ گئے, خطبہ دیا. کہا لوگوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو اشارے مل رہے تھے کہ آپ کا وقت قریب آ رہا ہے. تم کو نہیں یاد ہے حج کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا سن لو, ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات نہ ہو, نہیں کہا تھا؟ کہا تھا. حضرت معاذ کو آپ نے یمن بھیجا ہے اور کہا ہے معاذ کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں سن لو, ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات نہ ہو, نہیں کہا تھا؟ کہا تھا. قرآن کا اعلان ہے کہ ہر نفس کو موت آئے گی, نبی ہو, ولی ہو, پیغمبر ہو, کوئی بھی ہو, کل نفس ذائقۃ الموت. خداوند قدوس نے اپنے محبوب کو بلا لیا. ہم کو اس موقع پر صبر کرنا چاہیے. اور فرمایا نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانا ہے جس پر موت طاری نہیں ہوتی ہے. ہم نے آپ کو اللہ کا بندہ مانا ہے, انسان مانا ہے, خدا کا بندہ مانا ہے. موت حقیقت ہے. قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون. اے پیغمبر آپ کو بھی موت آئے گی, عام لوگوں کو موت آئے گی, کوئی کسی کو موت کا طعنہ نہ دے. اور فرمایا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو خدا کی عبادت کرتا ہو اس کا خدا زندہ ہے, اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سمجھا ہوگا اس کے خدا کو موت آ گئی. اب ایک اصولی بات سن لیجئے. کسی مملکت کے حکمراں کے انتقال کے بعد مخالف طاقتیں حملہ کرنے کی سازش کرتی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی اطلاع جیسے دنیا کے اندر پھیلی تو دنیا کی بڑی طاقتیں حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے لگیں, روم اور فارس. اب یہاں اولین ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ طے ہو جس کے ہاتھ میں حکومت کی لگام ہو اور جو اہم فیصلے لے. کون ہوگا؟ مشورہ شروع ہوا. انصار نے کہا ہمارا حق بنتا ہے, مہاجرین نے کہا ہمارا حق بنتا ہے. گفتگو چلی, ایک رائے آئی, ایک تم میں سے ایک ہم میں سے. اکابر صحابہ اس نزاکت کو بھاپ گئے. اس مسئلے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جن اکابر صحابہ پر امت کی نگاہیں تھیں انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابوبکر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں بنے گا. سیدنا ابوبکر صدیق انکار کرتے رہے, نہیں بھائی میں کمزور آدمی ہوں, کسی اور کا انتخاب کر لو. ابھی یہ گفتگو جاری تھی. سیدنا ابوبکر صدیق ہے تو عمر کا نام پیش کر رہے تھے, دیگر صحابہ کا نام پیش کر رہے تھے. ہے تو عمر کھڑے ہوئے اور کہا مشورہ ختم. ابوبکر ہاتھ بڑھائیے. اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا, کہا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. یہ بیعت کس چیز کا نام ہے؟ ایک بیعت تو ہوتی ہے تصوف والوں کی, یہ وہ نہیں ہے, دھیان رکھیے گا آپ. یہ جو امارت کی بیعت ہوتی ہے, خلافت کی بیعت ہوتی ہے, یہ اس چیز کی بیعت ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ امیر مانا, آپ کی اطاعت کریں گے, آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اس کا نام ہوتا ہے بیعت.
حلف ہے، حلف، قسم ہے یہ۔ جب سیدنا عمر بن خطاب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اکابر صحابہ نے بیعت کی، لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ چن لیا گیا۔ پھر دوسرے دن عوام کی بیعت شروع ہوئی، لمبا ٹائم لگتا ہے اس میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضرت علی، عبداللہ ابن عباس وغیرہ وغیرہ وہ تجہیز تکفین کا نظم کر رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور وصال کی اطلاع دور دور تک پھیل چکی تھی، لوگ دور دور سے آ رہے تھے۔ شہید کی لاش بھی خراب نہیں ہوتی، شہید کی لاش کو مٹی گلا نہیں سکتی، تو پیغمبر اور سب سے اہم پیغمبر، تو نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ لاش کے خراب ہونے کا امکان تو تھا نہیں۔ انتظار کیا گیا، دور دور سے لوگ آتے تھے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، اسی لیے ایک جماعت نہیں کی گئی ورنہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ آ رہے ہیں، پڑھ رہے جا رہے ہیں، ٹولی آ رہی ہیں، کوئی امام نہیں ہے۔ ایک ٹولی آئی اپنی اپنی پڑھا گئے، دوسری آئی اپنی پڑھا گئے، تیسری آئی، یہ عمل جاری ہے 2 روز تک۔ تیسرے روز آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اب ان سے پوچھئے مردودوں سے، شیعوں سے، صاحب پیغمبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، لڑنے سے فرصت نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ گھر والے کون تھے؟ حضرت علی، عبداللہ ابن عباس، ان کو الزام دو گے؟ یہ تاخیر کون کر رہا تھا؟ گھر والے کر رہے تھے۔ کس کے لیے کر رہے تھے؟ آنے والے صحابہ کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ اس کو آپ جھگڑا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ چلیے یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب جس کا میں نے اشارہ کیا کہ جب مملکت کا حکمراں اللہ کو پیارا ہو جائے تو پھر نقصان دینے والی طاقتیں سر ابھارتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ نبوت کر دیا، کچھ صوبوں نے کہا ہم مدینے کو ٹیکس نہیں دیں گے، وہ مانعین زکوٰۃ کہلائے۔ روم کی حکومت نے مدینے پر پھر حملہ کرنے کی پلاننگ کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے یہ سارے چیلنجز ہیں۔ آپ نے جواں مردی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، عزم کے ساتھ ان تمام چیلنجوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ مانعین زکوٰۃ، ان کے خلاف جنگ ہوگی۔ صحابہ نے کہا چھوٹا مسئلہ ہے، جان دیجیے۔ فرمایا نہ، چھوٹا نہیں ہے، آج چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا۔ باقاعدہ لشکر روانہ کیا۔ اسامہ ابن زید کا لشکر جو روم کے علاقے میں جانے والا تھا، وہ رکا ہوا تھا، اس کو روانہ کیا۔ دعوی نبوت کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کی۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف باقاعدہ گھمسان کی جنگ ہوئی ہے۔ اسلامی لشکر مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، کوئی لشکر ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اکابر صحابہ کیا کہتے تھے؟ مدینے کو خالی مت کیجیے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فیصلہ اللہ کے حوالے، ہم کو ہمارا کام کرنا۔ اب جب اسلامی لشکر الگ الگ علاقوں میں، سرحدوں میں باطل طاقتوں کی سرکوبی کر رہی ہیں، تو باطل کے کان کھڑے ہوئے، او ہو ہم غلط فہمی کا شکار تھے۔ اتنی بڑی طاقت ہے کہ مدینے سے باہر نکل کر 1000 میل 500 میل سفر کر کے جا رہے ہیں۔ تو کسی کی ہمت نہیں پڑی۔ بالآخر سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں جنگ یرموک، رومیوں کے خلاف جنگ ہوئی، گھمسان کی جنگ ہوئی، کافی لمبے ٹائم تک چلی، اور دنیا کی بڑی طاقت روم شکست کھائی۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا کارنامہ ہے۔ لشکر لوٹ کر آیا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ لشکر کی واپسی ہوئی ہے دور فاروقی میں۔ پھر دنیا کی بڑی طاقت فارس، اس رخ پر لشکر روانہ کیا ہے سیدنا عمر بن خطاب نے۔ یہ ان دونوں بڑی طاقتوں کو، روم اور فارس کو، خلفائے راشدین نے زیر کیا۔
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ کوشش تو آپ نے کی، لیکن آپ کی زندگی میں روم اور فارس زیر نہیں ہو سکے تھے۔ کب ہوئے؟ روم زیر ہوا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں، اور فارس زیر ہوا ہے سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں۔ ان دو بزرگوں کے بارے میں، جن کو ہم شیخین کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے داماد ہیں، جو اللہ کے نبی کے خسر ہیں، 4 خلفاء میں سے 2 آپ کے خسر ہیں، 2 آپ کے داماد ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، عمر ابن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، اور وہ دونوں خلفاء عثمان غنی اور علی مرتضیٰ آپ کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان کو آپ کی 2 بیٹیاں منسوب ہیں، پہلے رقیہ پھر ام کلثوم، اور حضرت علی کو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا منسوب ہے۔ کچھ گستاخ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اسلام کے دشمن تھے۔ اچھا، تو مکی دور میں اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں؟ ہاں لگے تھے بعد میں مزے کریں گے، ٹھیک۔ مکی دور قربانیوں میں گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قربانیوں میں گزر گیا۔ آپ کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق اور خلیفہ ثانی عمر فاروق، انہوں نے کیا مزے کیے وہ ذرا سن لیجئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد حکومت سے تنخواہ نہیں لے رہے تھے، کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑے گٹھی رکھی کندھے پر گٹھر اور چلے بیچنے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کپڑے کا کاروبار کریں گے تو حکومت کون چلائے گا؟ تو انہوں نے کہا بھائی میرے بچوں کے خرچے کا مسئلہ ہے، آپ کو تنخواہ بیت المال سے دی جائے گی۔ حکومت میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، پردھان سے لے کر پردھان منتری تک، ان کو جو کچھ ملتا ہے، کارپوریٹر سے لے کر میئر تک، کمشنر تک، آپ ذرا معلوم کر لیجئے گا کتنا ہوتا ہے وہ۔ سب سے آخری پوسٹ، سب سے اونچا عہدہ، اس کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ، اس کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ دونوں ہاتھ سے باتیں ختم نہ ہو، اور ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی تنخواہ اتنی ہی طے کی جتنی عام فوجی کو ملتی تھی، جس سے گھر کا گزر بسر ہو نہیں پاتا تھا۔ ایک کھانا پکتا تھا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا بچے کہتے ہیں کچھ میٹھا پکا دو، تو کچھ انتظام کر دیجئے میٹھا بھی ہو جائے۔ تو فرمایا بھائی اتنا ہی ہے، اسی میں جو کرنا ہے کرو۔ خاموش ہو گئی اہلیہ نے تھوڑا 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 بچانا شروع کیا، 1 پیسہ 2 پیسہ، 1 پیسہ 2 پیسہ۔ ایک دن دسترخوان پر میٹھا آیا، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی، ایک دن میٹھا بن گیا۔ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زائد آ رہا ہے، اتنا اور کم کرا دیا بیت المال سے۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن آپ کی خلافت کی مدت ہے۔ اس مختصر سی خلافت کی مدت میں آپ نے یہ عظیم کارنامے انجام دیے، اور جو تنخواہ کی شکل میں پیسہ لیا کم سے کم مقدار میں قلیل سے قلیل۔ انتقال کے وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ زمین میری بیچ کر وہ پیسے بیت المال میں داخل کر دو۔ انتقال کے وقت وہ پیسے بھی جمع کر دیے جو 2.25 سال پگار لی تھی۔ اب بولو کیا لیا؟ اب پوچھو مردودوں سے کیا مزہ کیا بھائی؟ سیدنا عمر بن خطاب بھی اتنی قلیل تنخواہ لیتے تھے کہ نئے کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔
اسلامی لشکر قسطنطنیہ میں داخل ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے خلیفے کے کرتے میں 17 پیوند ہیں. عمر ابن خطاب کے کرتے میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا دنیا کیا کہے گی جس کی حکومت آدھی دنیا کے اندر ہو چکی ہے, جو دنیا کی بڑی حکومت کا حکمراں ہے, اچھا لباس پہنیے, قبول نہیں کیا. حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب سوکھی غذا کھاتے تھے, سادی غذا کھاتے تھے. صحت خراب ہو گئی تھی, آنکھیں پیلی ہو گئی تھی, کھال میں کھجلی ہو گئی تھی. صحابہ نے سمجھایا آپ ذرا کچھ مرغن استعمال کیجئے, اپنی صحت کا خیال رکھیے. سننے کو تیار نہیں. تو صحابہ نے آپ کی بیٹی, اللہ کے نبی کی بیوی حضرت حفصہ سے کہا آپ سمجھائیے. حضرت حفصہ آئی, ابا جان اپنی صحت کا خیال رکھیے. فرمایا بیٹی تم تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہی ہو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مہینوں مہینوں چولہا نہیں جلائے, آپ نے زندگی میں 2 وقت پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہے. اگر عمر بن خطاب اپنے آقا کے طریقے کو چھوڑ دے گا تو ہلاک ہو جائے گا. بیٹی آئندہ مجھ سے اس موضوع پر بات مت کرنا. یہ عمر بن خطاب ہے. انتقال سے پہلے انہوں نے بھی جو تنخواہ لی بیت المال سے اپنی زمین بیچ کر پیسے جمع کر دیے. ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے شان میں گستاخی کرنے والوں, ذہن میں گستاخی لانے والوں, مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا, چہرے مسخ ہو جائیں گے. وہ ابوبکر اور عمر جن پر پیغمبر کو ناز تھا, زندگی میں بھی ساتھ, قبر میں بھی ساتھ, میدان محشر میں بھی ساتھ, جنت میں بھی ساتھ. کسی عام صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ ابوبکر صدیق, وہ عمر فاروق جن کو امت احترام میں شیخین کہتی ہے, ان کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی کا خیال بھی ہلاکت کا گڑھا ہے. ابوبکر صدیق کا امت پر عظیم احسان ہے. ہر نازک موقع پر امت کو سہارا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن یکجا نہیں تھا, بکھرا ہوا تھا. صحابہ نے کہا ابوبکر صدیق قرآن کو یکجا کرا دیجئے. فرمایا استخارہ کر لیتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کے نبی یکجا کرنے کے لیے کہہ کر نہیں گئے تھے, نہ یکجا کرنے کا کام شروع کر کے گئے تھے. اس کے بعد بہرحال مشورے طے ہوا قرآن جمع کیا جائے. تو قرآن کو پہلی بار جمع کیا گیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں. اس پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں. یہ قرآن نازل ہوا تھا تو عرب کے قبائل 7 طرح کی عربی بولتے تھے. نازل تو ہوا ہے قریش کی زبان میں, اللہ کے نبی کے خاندان کی زبان میں, لیکن 7 لب و لہجے میں پڑھنے کی لکھنے کی اجازت تھی. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں قرآن جمع ہوا 7 طرح لکھنے اور پڑھنے کے ساتھ. پھر جب اسلام دور دراز علاقوں میں پھیل گیا اور یہ ہوا کہ یہ آئندہ فتنہ بن جائے گا, ہم نے تو شروع میں تو سہولت کے لیے کیا گیا تھا, تو قریش کی زبان پر لکھا جائے, پڑھنے کی اجازت ہوگی, لیکن لکھاوٹ اصل رسم الخط جو ہے قریش کا اس میں کر کے باقی نسخوں کو روک دیا جائے. سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں یہ کارنامہ انجام دیا گیا. تو جامع القرآن سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے اکابر کو اپنی شایع نشان بہتر سے بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائے. ایک آدھ اہم اعلانات ہے وہ آپ سن لیں.